اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی اب چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور پھر سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حسب معمول پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ناظرین ایک جو قرآنی وظیفہ ہے جو کہ بڑا آسان ہے اور اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں، ائمہ معبرین میں سے بھی ہے، آپ کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ جب اذان کی آواز سنتے تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے، اور جب کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے اور موت کا تذکرہ کہیں نکل آتا تو ناظرین چہرہ پیلا پڑ جاتا، زرد پڑ جاتا اور ایک دم خوف اور ڈر میں آ جاتے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ اچھا، ان کی بارگاہ میں اکثر لوگ آیا کرتے، سوالات کیا کرتے اور خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن سیرین، میرے یہاں بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ اچھا، یہ استغفار نہیں ہوتا یا استغفار نہیں ہوتا، استغفار استفعال کے وزن پر یہ مصدر ہے۔ استغفار اس کا معنی ہے کہ مغفرت چاہنا، اور کیونکہ باب استفعال سے چاہت کا معنی خود بخود آ جاتا ہے۔ اب ناظرین دوسرا بندہ آیا، کہا کہ حضور میرے یہاں روزگار نہیں ہے، روزگار کی بڑی کمی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا، کہا کہ یا ابن سیرین، میرے یہاں بے برکتی ہے، آپ ایسا وظیفہ بتائیں کہ برکت آ جائے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ ناظرین و سامعین، کوئی یہ آیا کہ گھر میں ناچاقیاں ہیں اور محبت نہیں، فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ جو ہے وہ اولاد نافرمان ہے، آپ وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار کر۔ الغرض لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے مسائل عرض کرتے رہے۔ ایک شخص آیا، عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں بارش ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں ہم کریں تو بارش ہو جائے، کہ اتصالی ہے۔ فرمایا استغفار کر۔ کسی نے کہا کہ میری کھیتی صحیح نہیں ہوتی، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا استغفار کر۔ جو بھی مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا نا، آپ سے دریافت کرتا، آپ کہتے استغفار کر۔ اب ناظرین جو خاص مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ حضور کیا بات ہے، جو بھی کسی نے بھی کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا، کوئی وظیفہ پوچھا، مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ استغفار کر۔ تو یہ ایک وظیفہ آپ بتاتے رہے تو آپ نے فرمایا اچھا یہ واقعہ اوروں سے بھی منسوب ہے اور امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ سے بھی منسوب ہے۔ تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے۔ آئیے ناظرین، پارہ 29واں سورہ نوح اور آیت نمبر 10۔ فقلت تو میں نے کہا
استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا۔ اچھا ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا، کہا کہ حضور بڑا گناہ گار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ گناہ زائل ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ فرمایا استغفار کر۔ تو اب آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں اس وظیفے کے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ نمبر ایک کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرماتا ہے، معافی کے چٹ عطا فرماتا ہے۔ نمبر دو، یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 11، تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا۔ قحط سالی ہو یعنی گناہوں کی معافی ہو، استغفار سے ہوتی ہے۔ نمبر دو، قحط سالی ہو تو اللہ تبارک و تعالی میہ برساتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے۔ نمبر تین، آیت نمبر 12 سورہ نوح، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ نمبر تین ہو گیا۔ نمبر چار، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ اب کتنے ہو گئے ناظرین؟ نمبر ایک مغفرت، نمبر دو بارشیں برسنا، نمبر تین مال میں زیادتی ہونا، نمبر چار اولاد میں زیادتی ہونا، نمبر پانچ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات ہرے بھرے فرمائے گا، اور نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ ناظرین یہ نمبر 6 ہو گیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک وظیفہ اور مغفرت بھی ہو رہی ہے، آسمان سے جو ہے وہ میہ بھی برس رہا ہے، قحط سالی دور ہو رہی ہے۔ نمبر 3 مالوں میں زیادتی ہو رہی ہے، اموال میں زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 4 بے اولادی دور ہو رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور نمبر 5 باغات بن رہے ہیں۔ نمبر 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک وظیفے پر ناظرین اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل آسان ہے، میں مشکل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کی زبانوں پر ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ناظرین یہ ہر نماز کے بعد ایک تعداد مقرر کر کے جو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین یہ تمام برکتیں آپ سب کو، ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 101، 101 نمبر آیت کا پہلا پورشن ہے۔ اور ناظرین فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله۔ اب یہاں من دون اللہ ہی پڑھیں گے، وفق کی صورت میں من دون اللہ پڑھا جائے گا۔ کتنے کلمات؟ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، ظلمنا تیسرا، ہم چوتھا، لیکن پانچواں، ظلمو چھٹا، انفسا ساتواں، فا آٹھواں، اور پھر ناظرین ما نواں، اغنت دسواں، عن 11واں، آلہتو 12واں، اللتی 13واں، یدعون 14واں، من 15واں، دونی 16واں، اس میں اللہ 17واں۔ کل یہاں 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ،
नाज़रीन ज़लमना में नून पर खड़ा ज़बर है, इससे नून खड़ा ज़बर ना और नून अलिफ ज़बर ना दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। वलाकिन ज़लमू, यहाँ पर आप देखें वाव मद्दा पर मद की अलामत है और ये मद्द मुनफसिल है, मद्द जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसे 3 अलिफ की मिकदार और मैक्सिमम इसे जो है वो 5 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा जा सकता है। 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना जायज़ है। अनफुसहुम, अनफुसहुम, फमा यहाँ पर भी मद्द मुनफसिल है, जिस तरह हमने बताया उसी तरीके से खींचकर इसको भी पढ़ा जाएगा। अगनत अनहुम, अनहुम आलिहतुहुम, आलिहतुहुम। यहाँ पर नाज़रीन जब हम हम को अल्लती के साथ मिलाएंगे तो मीम पर पेश आएगा, इसे अल्लती के लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। आलिहतुहुमुल्लती यदऊना मिन दूनी अल्लाहि, दूनी में नून के नीचे ज़ेर से इसमें अल्लाह की हरफ लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसमें अल्लाह की हरफ लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो इसमें अल्लाह की हरफ लाम को बारीक पढ़ेंगे। ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, तो यहाँ बारीक करके पढ़ा जाएगा। मिन दूनिल्लाहि, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो मिन दूनिल्लाह पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से, उनकी निशानदही भी होगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ज़लमनाहुम वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम। फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुमुल्लती यदऊना मिन दूनिल्लाह। नाज़रीन ये आज का सबक है, इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन यहाँ पर आज का सबक हम लिख चुके हैं और उस पर एराब भी लगा चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्मा को। तो पहला इसम है हम ज़मीर, दूसरा है अनफुसा, हम में नंबर 1 लगाएंगे और यहाँ पर भी हम में नंबर 1 आएगा। तीसरा आलिहतु, यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा। चौथा अल्लती, पांचवा दूनी, छठा इसमें अल्लाह। चले जी यहाँ पर भी लिख देते हैं। नंबर 1 हम, और बाकी जगह भी हम है। और नंबर 2 अनफुसा, नंबर 3 आलिहतु, नंबर 4 अल्लती, नंबर 5 दूनी, नंबर 6 इसमें अल्लाह। 6 अस्मा हो गए नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है ज़लमना, दूसरा ज़लमू, तीसरा अगनत, चौथा यदऊना। पहला ज़लमना,
دوسرا ظلموا، تیسرا اغنت، چوتھا یدعونا۔ تو ناظرین یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو واو پہلا حرف، ما دوسرا، یہاں نمبر 1 لگائیں گے، لیکن تیسرا، فا چوتھا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، ما، اور 5واں ان، چھٹا من۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 لیکن، نمبر 4 فا، نمبر 5 ان، نمبر 6 من۔ ناظرین کل ملا کر آپ دیکھیں 6 اسماء اور 4 افعال اور 6 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء کی طرف۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں، یا متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ناظرین انفس، انفس جمع ہے نفس کی۔ نفس کا معنی ناظرین یہاں پر جان کے ہے، یعنی جان، میں کہتا ہوں میری جان، یعنی جو ہماری جان ہوتی ہے اسے عام طور پر نفس کہتے ہیں۔ اور انفس ناظرین اور نفوس، اچھا نفس ذات کے لیے بھی آتا ہے، نفس کہتے ہیں ہماری ذات، تو اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو نفس جان، ذات، انفس نفوس، بہت سی جانیں اور بہت سی ذاتیں۔ اچھا اسی طریقے سے نفس اس معنی میں بھی آتا ہے، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن یہاں پر نفس جان کے معنی میں انفس، نفس ایک جان، انفس نفوس بہت سی جانیں، 2 جمع اس کی آتی ہیں۔ تو ناظرین یہ نفوس یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور نفس بھی ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ، نفس امارہ، تو یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کی جاتے ہیں۔ آلہہ، الہ کی جمع ہے آلہہ، الہ معبود، آلہہ بہت سے معبود، الہ العالمین ہم کہتے ہیں نا، اور آلہہ، تو الہ جو ہے عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے الہ۔ تو الہ ایک معبود، آلہہ بہت سے معبود۔ تو قرآن کریم میں بھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ضرور زمین میں فساد برپا ہوتا۔ التی ناظرین یہ اس میں موصول ہے، اور التی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو، اس کا معنی ہے وہ جو۔ اس کے بعد ناظرین دونی، دونی جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے علاوہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے سوا۔ ہم کہتے ہیں نا سب کے سوا یا اس کے سوا یہ بات کر لو، تو سوا کے معنی میں بھی آتا ہے اور علاوہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا۔ اور یہ ایسا ناظرین کلمہ ہے، یعنی ایسا نام نامی ہے کہ جس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو جس مقصد کے لیے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بھی پورا فرماتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ناظرین کس کی جانب؟ افعال کی جانب، کہ کتنے افعال ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین پہلا فعل ہے ظلمنا، فعل ماضی معروف، صیغہ
جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ظلم کیا. ظلموا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا. اچھا یہاں پر ظلمنا میں ما شامل ہے، ما اس پر داخل ہے تو ما حرف نفی کا ہے، تو ما ظلمنا یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو ما ظلمنا ہم نے ظلم نہیں کیا. ناظرین ظلم یظلم ظلمن، ظلم جو ہے اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ظلم یہ عدل کی جو ہے وہ اپوزٹ ہے. عدل کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ظلم کا معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اغنت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کفایت کیا. اور ما جو ہے یہاں پر بھی داخل ہو رہا ہے، ما نفی کا ہے، فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے. ما اغنت اس نے کفایت نہیں کیا. یدعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ پوجتے ہیں یا وہ پوجیں گے. اور ناظرین یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ پوجتے ہیں. تو دعا یدعو دعاء، دعا اس کا اصل معنی ہوتا ہے پکارنا. دعا کو بھی دعا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو اس لیے ناظرین اس کا اصل معنی ہے دعا کرنا، پکارنا، لیکن یہ پوجنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ دعا، تو دعا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دعا میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا، تو یہاں پر پوجنے کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، لاکن کا معنی ہے لیکن. اچھا عربی میں ہم لاکن کہتے ہیں، اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں، بس یہ فرق ہے. عربی میں لام پر کھڑا زبر ہے، اردو میں لام کے بعد یا ہے، لیکن، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان کا معنی سے ہے، من کا معنی بھی سے ہے. اور من وعن عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ناظرین کوئی بات اگر آپ کو بتائی جائے تو آپ کو وہ پہلے سے معلوم ہو، اے ٹو زی معلوم ہو، تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ من وعن مجھے معلوم ہے. تو یہ عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو 16 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کیے جا رہے ہیں. نمبر 1 نفس اور نفوس، نمبر 2 آلیہ میں الہ، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 ظلموں میں ظلم، اور نمبر 5 یدعون میں دعا، نمبر 6 لاکن میں لیکن، نمبر 7 ان اور من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو وہ ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما زوا زبر زوا، لام میم زبر لم، نون الف زبر نا یا نون کھڑا زبر نا، ہا میم پیش ہم، وما ظلمناہم. واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، ولیکن، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، ظلمو، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زبر سا، ہا میم پیش ہم، انفسہم، فا زبر فا، میم الف زبر ما، حمزہ غین زبر اغ، نون تا زبر نت، فما اغنت، عین نون زبر ان، ہا میم پیش ہم، انہم، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زیر لی، ہا زبر ہا، تا پیش تو، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام زبر لا، تا یا زیر تی، آلیہتہم اللتی، یا دال زبر ید، عین واو پیش او، نون زبر نا، یدعون، میم نون زیر من، دال واو پیش تو، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو من دون اللہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللہ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور ما نہیں، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ما ظلمنا ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم ان پر، وا اور، لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفس جانو ہم اپنی، فا پس، ما نہ، اغنت اس نے کفایت کیا، ما اغنت تو کفایت نہیں کیا، ان سے ہم ان، آلہت معبودوں نے، ہم ان کے، اللتی وہ جنہیں، یدعون وہ پوجتے ہیں، من سے دونی سوا، اسم اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. تو ناظرین و سامعین اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے. آئیے اب ہم آپ کو تفسیر کی جانب لے کر چلتے ہیں. اور اس آیت کی اور اس سے پچھلی آیت کی تفسیر ہم عرض کر رہے تھے ناظرین. پچھلی آیت کریمہ آیت نمبر 100 ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید. یہ ان بستیوں کی بعض خبریں معاف کیجیے گا، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. اور کہا کہ منہا قائم و حصید، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئی ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 101 میں 101 میں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے. اور آگے ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ان کی کسی کام نہ آ سکے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو ناظرین یہاں پر ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کو بیان کرنے کے فوائد. ناظرین ہم دو فوائد ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے. ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے جو توحید اور رسالت پر اگر عقلی دلائل پر ہم بات کریں تو یہ ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو غیر معمولی ذہین ہیں، جو سمجھتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو ان دلائل کو سمجھ جائیں. اور عام لوگوں کو تبلیغ سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب دلائل کے ساتھ واقعات اور قصے بھی بیان کیے جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائے تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. دوسرا یہ کہ ان میں توحید اور رسالت پر انبیاء کے پیش کیے ہوئے دلائل کا بھی ذکر ہے، پھر ان دلائل پر ان کی قوم کے اعتراضات اور شبہات کا بھی ذکر فرمایا، پھر ان کا کافی اور وافی جواب بھی دیا تاکہ یہ واقعات ان کے دلوں کی شقاوت اور سختی کے ازالے کا سبب بن جائیں. اور یہ توحید و رسالت کی دعوت اور تبلیغ کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے. نبی علیہ السلام امی تھے، یعنی آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے کسی کتاب کا یعنی جو ان کی کتابیں تھیں
ان کو نہیں پڑھا، اور ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے سکھایا گیا، اور نہ کسی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، نہ کسی مکتب میں آپ نے داخلہ لیا، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا تھا، اور اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بالکل درست بیان فرمائے۔ یہ آپ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ جو لوگ ان قصے اور واقعات کو سنیں گے تو ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ چاہے کوئی بھی ہو، یعنی موافق ہو یا منافق ہو، اس کو بہرحال ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو ایمان لے آئے ان کو بھی جانا ہے، جو ایمان نہ لائے ان کو بھی جانا ہے، جو مخالف ہیں ان کو بھی جانا ہے، جو موافق ہیں جنہوں نے موافقت کی ان کو بھی جانا ہے، اور جو نیک اور مومن ہوں گے ان کا مرنے کے بعد تعریف اور تحسین سے ذکر کیا جائے گا، اور ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا، اور جو کافر اور منافق ہوں گے ان کا مرنے کے بعد اہانت اور رسوائی سے ذکر کیا جائے گا، ان کا نام بے توقیری اور بے عزتی سے لیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صالحین اور کافرین کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب بار بار یہ آیات پڑھی جائیں گی اور بار بار یہ چیز دماغوں میں جا گزی ہوگی تو سننے والوں کے دل نرم ہو جائیں گے اور ان کے دماغ حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ آمادہ ہو جائیں گے۔ سو انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصے اور واقعات جو بیان کیے گئے اس سے یہ فوائد اور ثمرات ہیں، تو اسی لیے ناظرین اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء سابقین کی اقوام کے قصے آج ہم بھی پڑھتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ قوم نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، کسی قوم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالا، کسی قوم نے جو ہے ناپ تول میں کمی کی اور راستوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کے رسول کی بارگاہ سے لوگوں کو روکا، اطاعت الہی اطاعت رسول سے روکا، کسی قوم نے جو ہے وہ بار بار نافرمانیاں کی، بار بار ان پر عذاب آئے، کسی قوم نے بدکاری کی طرف گئی، ان پر عذاب آیا۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ ان اقوام میں ایک ایک گناہ تھا، کسی قوم میں 2 تھے، کسی قوم میں 1 گناہ تھا، بڑا گناہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ جب حجت پوری ہوئی تو عذاب الہی کا سلسلہ ہوا۔ تو ناظرین یہ ہمارے لیے ایک بہت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عبرت ہے کہ اس قوم میں، ان اقوام میں ایک ایک خطائیں، ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان پر عذابات آئے۔ تو آج تو ہم دیکھیں تو ان ساری اقوام کے گناہوں کو جمع کریں تو پھر بھی اس سے کئی زیادہ ہماری اس امت کے گناہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا، تو ہمیں پھر گناہوں کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ آج اگر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا، لیکن ہمیں بار بار متنبہ ضرور کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں ضرور بھیجتا ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، اور آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ آخرت میں تو پکڑ ہوگی نا۔ تو اسی لیے ہمیں باز آ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے اس جو آیت نمبر 101 ہے اس پر انشاءاللہ جو کل سیکنڈ پورشن ہم پڑھیں گے تو اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ آج کے ساتھ ہم ملائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللہ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللہ
اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، کہاں سے؟ سائیوال سے۔ جی بسم فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللہ۔ سچو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام، تو یہ سب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، دعا آپ کی مفتی جی صاحب۔ بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله صدق جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت پیارے انداز میں آپ نے سنا، اللہ رب العالمین خوش رکھے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی چکوال سے۔ جی جی بالکل بالکل، میں پہچان گیا، سنائیے۔ ہیلو جی سنائیے میری بہن۔ جی پڑھا دیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا ولكن ظلموا أنفسهم انفسهم فما أغنت فما اغنت عنهم عنهم آلهتهم التي آلهتهم التي هم التي يدعون يدعون من دون الله، من دون الله، نہیں دون اللہ نہیں، دون اللہ۔ من دون اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللہ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ اچھا معبود نہیں ہے، معبودوں کی، میم پر زبر ہے۔ دوسرا یہ کہ فما اغنت نہیں، فما اغنت، تا کو بالکل ساکن پڑھیں گے، اس کو حرکت نہیں دیں گے، فما اغنت، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے، اور آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، QSAS@ARYQTV.tv، اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنی و سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، جس تاریخ کا جس ڈیٹ کا چاہیے، اور اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔